السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا یہ اسپیشل لیکچر، جیسا کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بعد پھر آگے قربانی بھی آئے گی اس کے بعد، تو یہ دو ایونٹس جو ہیں، ماہ رمضان اور اس کی ساتھ پھر آ جاتی ہے وہ میٹھی عید، عید الفطر، اور اس کے بعد پھر قربانی، اور قربانی میں پھر وہ جانوروں کو ذبح کرنا۔ اب یہ چونکہ معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، یعنی یہ دین بن چکے ہیں، دین کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، ان کے متعلق سمجھ لیں کہ یہ دین نہیں، یہ مذہب کی چیزیں ہیں۔ قربانی ایک رسم ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ بڑے بڑے اسکالرز جن کی مقبولیت، شہرت، جن کا وہ بہت بڑا ایک نام ہے، جن کے مالی مفادات وابستہ ہیں، وہ لوگوں کو حق نہیں بتاتے۔ اگر وہ لوگوں کو حق بتائیں تو ان کی پاپولیرٹی کا گراف گر جائے گا، ان کے مالی مفاد ڈیمیج ہوں گے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اس لیے وہ حق بات نہیں بتاتے۔ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس سے پھر کوئی ایک شخص تو ہے نہیں، اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدھے شخص کا نام لے لیا جائے تو پھر باقی بھی تو لوگ ہیں، وہ کہیں گے وہ بھی تو یہ کر رہے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کا مطلب آپ کو اس سے کوئی ذاتی، اس کے ساتھ آپ کی کوئی مخالفت ہے، اس لیے آپ اس کا نام لے رہے ہیں، اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس لیے ہم نام نہیں لیتے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان چیزوں کے اوپر حق نہیں بیان کر رہے۔ اب یہ دیکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، روزہ رکھا ہے؟ آفس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کہیں پبلک پلیس کے اوپر ہیں، کہیں آنا جانا ہے، گھر میں تو چلو کوئی نہیں پوچھے، گھر میں بھی البتہ پوچھتے ہیں، کوئی مہمان آ گئے، کوئی ریلیٹیو آ گئے، تو روزے کا سحری کا ٹائم ہے یا افطاری کا ٹائم ہے، تو اس میں یہ چیزیں ہیں، ظاہر ہے، تو اس میں لوگوں نے روزہ رکھنا بھی، جنہوں نے نہیں بھی رکھنا وہ بھی اس کو یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن میں صیام کا بالکل ذکر ہے، اور صیام جو ہے یہ لاگو کیا ہوا ہے۔ اب اس صورت میں یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں اور قرآن کا جو صیام ہے، اس میں تو فرق ہے، یعنی جو صیام ہے قرآن کا، وہ اس صورت میں نافذ ہو سکتا ہے، لاگو ہو سکتا ہے کہ اگر اسٹیٹ اسلامک ہو، جس میں پیور قرآن کے قوانین نافذ ہوں، ایبسولوٹلی قرآن و سننا نہیں، قرآن و حدیث نہیں، ایبسولوٹلی قرآن، تو پھر اسٹیٹ جو ہے نا، وہ اس رمضان کے مہینے میں لوگوں کو صیام کی تربیت دے گی۔ یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، سالانہ تربیتی پروگرام ہے، تو وہ پھر اسٹیٹ تربیت دے گی۔ اگر اسٹیٹ مذہبی ہے تو اس میں پھر یہ جو روزے ہوں گے، اور روزے ہر شخص کا اپنا ہے، یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیں۔ اگر اسٹیٹ اسلامک ہے، ایبسولوٹ قرآن کے قوانین نافذ ہے، اس میں صیام پھر اجتماعی ہوگا، جیسے صلاۃ کا نظام ہے، یہ اجتماعی ہے، یہ انفرادی نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں کوئی وہ کر لیا نا، کوئی پرستش کا کوئی ورشپ کر لی، تو آپ نے سمجھا کہ میری نماز ہوگی، اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، میرا فریضہ ادا ہو گیا نماز کا۔ یہ آپ کی اپنی سیٹسفیکشن ہے جو آپ نے گھر کے ایک کونے میں آپ نے ادا کر لی۔ دین اجتماعی ہوتا ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ گھر کے کونے میں بیٹھ کے کوئی ورشپ کر لیں، کوئی ریچول کر لیں اور کہیں کہ میرا فرض ادا ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا۔ یہ آپ کے کوئی سینٹیمنٹس ہو سکتے ہیں،
آپ کی کوئی ایموشنل اس کی کوئی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے جو اللہ نے دیا ہے کہ جس کی آپ پیروی کر رہے ہو یا اس قانون کی پیروی ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو سر دست ہم اس کی بات کرتے ہیں، یہ جو رمضان المبارک ہے، اس کے اوپر ہم نے لاسٹ ایئر ہم نے ویڈیو کیے تھے۔ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں، 5 آیات ہیں، تو 183، 184، 185، 186، 187، اس کے اوپر ہم نے الگ الگ ویڈیو کیا ہے، وہ موجود ہے پلے لسٹ میں، جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے جو اصل جو صیام ہے وہ ہم نے وہاں پر واضح کر دیا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک جنرل بات ہم کر رہے ہیں کہ صیام تو وہ ہے نا جو قرآن میں وہاں پہ بیان ہوا۔ اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ صیام نہیں ہے، روزہ ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم صبح سحری کرتے ہیں، اس میں ہم نے دبا کے، بلکہ اب تو ٹرینڈ چل پڑا ہے، ہوٹلوں میں اس طرح سحری ہو رہی ہوتی جیسے رات کا ڈنر چل رہا ہوتا ہے۔ پہلے افطاریاں اس کے اوپر بڑا زور شور ہوتا تھا، تو اب تو فیملیاں سج دھج کے باقاعدہ ساری رات جاگتی ہیں فیملیز، اور وہ ساری رات گپ شپ ہوتی ہے، تو سحری کے وقت وہ سج دھج کے وہ ہوٹلز میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے سحری کرتے ہیں باقاعدہ ڈٹ کے پورے اہتمام کے ساتھ۔ اب یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستانیوں کو تو کھانے کا، دکھاوے کا، آنے جانے کا ایک موقع چاہیے، تو وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، اس سے ان کی، ہمارا ایک کلچر ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے۔ اب یہ چیزیں ہو گئی ہیں، افطاری، سحری، ریسٹورنٹ پہ وہ سارے اہتمام اور ساری وہ چیزیں، اس میں کوئی رکھ لیتا ہے، کوئی نہیں بھی رکھتا، کھانا کھا کے آ جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ رکھ بھی لیتے ہیں، یا زیادہ لوگ رکھ لیتے ہوں گے، کم لوگ نہیں رکھتے لیکن کھا پی آتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، لیکن روزہ نہیں ہوتا ان کا۔ تو ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ چیز سمجھ لیں کہ اس میں ایک حصہ تو پورا ہو رہا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بالکل یہ تو صیام کی ہی اس کا حکم ہے، وہ تو پورا ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے ریلیٹڈ جو ایکچولی اس کے اینڈ پہ جو فلسفی ہے نا صیام کی، وہ نہیں پوری ہو رہی۔ اگر وہ صیام جو قرآن بتاتا ہے، سالانہ تربیت، ضبط نفس کی تربیت، سیلف کنٹرول، اگر اس کی تربیت دی جائے، ریاست کی طرف سے تربیتی ادارے قائم کیے جائیں اور اس کے اندر لوگوں کی تربیت کی جائے، تو اس کے پھر خاطر خواہ فوائد سامنے آئیں گے۔ جو فوائد قرآن چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو ملے، پھر وہ فوائد ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں نا، اس سے وہ اتنے فوائد نہیں ہم حاصل کر سکتے جتنے کہ قرآن کا جو صیام ہے اس کی روح سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے لیے نظام چاہیے ریاست کی سطح کے اوپر، وہ صیام کی تربیت دے گا۔ تو اب اس سینیریو میں کہ ایک اسلامک اسٹیٹ بھی نہیں ہے، اس کے اندر ایبسولوٹ اللہ کے قوانین بھی نہیں ہے، ان کا نفاذ بھی نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جس طرح روزے چل رہے ہیں اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اس میں ایک چیز تو پوری ہو رہی ہے نا کہ صبح کی افطاری اور شام کا، صبح کی سحری اور شام کی افطاری، یہ ایک چیز تو پوری ہو رہی ہے نا، جو لوگ اتنی پوری کر لیں، اور اس میں پھر جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بہتر بنایا جائے، اپنی نیت، اپنے ارادے ان کو پاک، صاف اور بہتر رکھا جائے۔ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو، کوئی رشوت نہ لی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کوئی کم تول جو ہے، کم تولنا یہ نہ ہو، کوئی کم ماپنا نہ ہو، اشیاء میں ملاوٹ نہ ہو، چیزیں جو ہیں وہ ذخیرہ کر کے مہنگے داموں پر نہ بیچی جائیں،
ہولڈنگ نہ کی جائے. یہ چیزیں تو ہمارے اختیار میں ہیں نا, اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو اگر یہ بھی نہیں کر رہے, صرف صبح سے شام تک بھوک کاٹ رہے ہیں اور یہ کہیں گے اللہ سے اجر مل جائے گا, تو وہ تو نہیں ہوگا. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے, یہ مذہبی ملک ہے. پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا کوئی بھی جن کو ہم اسلامی ممالک کہہ رہے ہیں, یہ اسلامی ممالک نہیں ہے, یہ ریلیجس کنٹریز ہیں. ہر ملک میں اپنا وہ ان کا جو مسلک کی حکومت ہے, قرآن کی حکومت نہیں ہے, اللہ کی حکومت نہیں ہے. تو اس میں رہتے ہوئے جس حد تک ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم معاشرے سے کٹ بھی تو نہیں سکتے, کسی معاشرے میں رہنا ہے. اگر آپ کو کوئی افطاری پہ بلاتا ہے یا افطاری پہ بلاتا ہے, یا آپ کے کوئی دوست ہیں, آپ کے گھر والے کہتے ہیں ان کو بلائیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ظاہر ہے بلانا بھی پڑے گا, جانا بھی پڑے گا, صیام بھی کرنا پڑے گا. تو صیام کی ایک چیز جو وہ بھوک کاٹنا ہے, ٹھیک, چلو اس حد تک تو روزے کے اندر یہ چیز شامل ہے. باقی چیزیں اسٹیٹ نے کروانی تھی, تربیت دینی تھی, ضبط نفس سکھانا تھا, مارل ویلیوز سکھانی تھی, وہ اسٹیٹ کے کام تھے, وہ ہے نہیں. وہ چیزیں ہم جس حد تک خود کر سکتے ہیں خود تو کریں نا. اگر میں اپنی بہتری یا اصلاح ریفارم کرنا چاہوں, اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا چاہوں, تو مجھے کوئی روک تو نہیں رہا. میں اگر رات کو بیٹھ کے محاسبہ کروں کہ آج میں نے کون سی غلطیاں کی ہیں, کون سے میں نے اچھے کام کیے ہیں, کون سے میں نے برے کام کیے ہیں, اس سے مجھے کوئی روک تو نہیں سکتا. اور یہ ہر شخص کو کرنا چاہیے. جب بھی آپ رات کو سوئیں, سونے سے پہلے کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ آج میں نے کس سے کیا بات کی ہے, اس میں کون سی میں نے غلطی کی ہے, اور کس سے جو بات کی ہے وہ میں نے بالکل صحیح کی ہے, وہ میں نے اچھی کی ہے, اور کون سی بات ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, کون سا کام ہے جو مجھ سے غیر اخلاقی طور پر سرزد ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کی جو ہے نا, اس کو اینالائز کر کے اور اس میں سے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, نیکسٹ جب دن آئے گا یہ غلطی میں دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا. اس کے لیے تو اسٹیٹ نہیں چاہیے نا, اس کے لیے تو ریاست کا کوئی ادارہ نہیں چاہیے. یہ چیزیں ہم خود بھی کر سکتے ہیں. تو اتنا تو کریں نا, ہم اتنا تو کریں. اتنا کرنے سے انسان کی شخصیت میں بہت سارا نکھار آ سکتا ہے, بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. صرف اتنا کچھ کرنے کے, زیادہ نہیں, 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ آج کے دن ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ایسے اگر آپ ڈیلی یہ کام کریں گے نا, رات کو 8-10 منٹ کی میڈیٹیشن کریں گے, سوچیں گے, غور کریں گے اپنی غلطیوں کے اوپر, اپنی کوتاہیوں کے اوپر, یہ سوچیں گے کہ یہ چیز جو کوتاہی ہوئی ہے یہ میں اس طرح اس سے بچ سکتا تھا, یہ غلطی ہوئی ہے میں اس طرح اس سے بچ سکتا تھا, یا یہ جو کام کیا ہے اس کو اس انداز سے اور بھی بہتر طریقے سے میں کر سکتا تھا, اس کی پروڈکٹیوٹی اور بھی بڑھ سکتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو جب اس طرح سے آپ چیزوں کو ریویو کریں گے, اینالائز کریں گے, اس میں سے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ یہ میرے پلس پوائنٹ ہیں, یہ میں نے صحیح کیے ہیں, یہ میرے مائنس پوائنٹ ہیں, یہ میں نے غلط کام کیے ہیں, اس مائنس کو میں نے کیسے پلس میں بدلنا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. اپنے آپ کو ریویو کریں, اپنے آپ کو انالائز خود کریں, خود مانیٹر کریں. تو اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ہماری بہتری ہو سکتی ہے, ہمارے اندر جو بگاڑ ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ جو چیز نوٹ کرنی ہے وہ ہے بیہیویئر, کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے, اس میں کس طرح ہم اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم اندر کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. ہم جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں اس بیہیویئر سے, اس ایٹیٹیوڈ سے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ یہ ہے. اندر کیا ہے کوئی پتہ نہیں. دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے پرسیپشن کیا ہے, آپ ایک غلط جگہ سے آ رہے ہیں, اگر آپ نے غلط کام نہیں بھی کیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ غلط آدمی ہے,
یہ پرسیپشن ہوتی ہے. آپ نے نہیں کیا، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کے اللہ کو پتہ ہے. اس کو نہیں پتہ جس نے آپ کو اس غلط جگہ پہ دیکھا ہے. وہ یہی کہے گا کہ یہ غلط کام کر کے آ رہا ہے. اگر آپ اچھی جگہ سے آ رہے ہیں تو جو وہاں سے آپ کو نکلتے یا داخل ہوتے دیکھے گا تو اس کی پرسیپشن یہ ہوگی کہ یہ اچھا آدمی ہے، بھلے آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے ہوں، کوئی اچھا کام نہ بھی کیا ہو. یہ پرسیپشن ہے. لوگ پرسیپشن پہ چلتے ہیں. لوگوں کو آپ کے دل کے غیب کی باتوں کا نہیں پتا کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے. تو لوگ آپ کو اپیرنس وائز دیکھتے ہیں کہ آپ کی اپیرنس کیسی ہے، آپ بظاہر کیسے دکھ رہے ہیں. جب بولیں گے، بیہیو کریں گے، وہ بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کیا ہے. وہ کس حد تک اس کو جج کر سکتے ہیں اور کتنا صحیح جج کر سکتے ہیں. یہ بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلا تو آپ کا بیہیو ہے کہ آپ بیہیو کیسے کر رہے ہیں، آپ کی اپیرنس کیسی ہے، اس کو امپروو کریں. اس میں اپنے آپ کو شامل رکھ کے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں خود کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. اور یہ چلیں 12 مہینے نہیں تو یہ اس مہینے میں کر کے دیکھ لیں نا. یہ جو ماہ سیام ہے اس میں کر کے دیکھ لیں، بڑا فرق پیدا ہو جائے گا، بہت فرق پیدا ہو جائے گا. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب ہم صحیح ہوں گے، جب ہمارا بیہیویئر صحیح ہوگا، جب ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی، نیگیٹو نہیں ہوگی، نیگیٹو سوچ کو ہم نکال دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں کے جو رویے ہیں ہمارے ساتھ وہ خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بھی ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ ہم برے ہوتے ہیں، ہمارے مقابلے میں جو لوگ جن کو ہمارے سے واسطہ پڑا ہے یا جن لوگوں کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے وہ کمپٹیشن میں ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کسی کو ایک گالی نکالی، دوسرا 2 گالیاں نکال رہا ہے، کسی نے 1 تھپڑ مارا، دوسرا 2 مار رہا ہے. تو اس چیز سے ذرا نکلیں، اس ریس سے باہر نکل رہا ہے. اپنے آپ کو کام کر لیں، پرسکون کر لیں، اپنے آپ کو پازیٹیو سوچ کا حامل بنا لیں. اور ایک چیز میں کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی، غیبت، کسی کی برائی کرنی نہیں. آپ نے دیکھ کر بھی نہیں کرنی، ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے کسی کے متعلق ریمارکس دینے سے کچھ نہیں ہوگا. لوگوں کو خود آبزرو کرنے دیں کہ وہ اس کے مقابلے میں کیا، اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں. حقیقت چھپ نہیں سکتی، نظر آ جاتی ہے. آپ کسی کو مولڈ نہ کریں کہ لوگ آپ کی اینک سے دیکھیں یا لوگوں کے متعلق آپ کو باتیں بنا کے دوسرے لوگوں کو پیش کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کے متعلق وہی کچھ سوچیں جو آپ سوچ رہے ہیں. اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ شخصیت کی نشو و نما سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ جو رمضان کا یہ جو ماہ سیام ہے اسی میں آپ کر لیں، کیونکہ زندگی بڑی مصروف ہے، لائف بہت بیزی ہو چکی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر ہے بھی تو لوگ موبائل میں لگے رہتے ہیں. اگر موبائل بھی دیکھنا تو اچھی چیزیں دیکھیں آپ، جس سے آپ کی مینٹل گروتھ ہو. بہت سا مواد ہے، یہ یوٹیوب ہے، اسی سے لوگ جو ہیں وہ بہت قابل بھی بن گئے، علم سکل سیکھ رہے ہیں. اسی سے لوگ فضول چیزیں بھی لے رہے ہیں. تو آپ اچھی چیزیں لینا، اس کی اہمیت سے تو نہیں انکار کیا جا سکتا. نہ انٹرنیٹ بند کیا جا سکتا ہے، نہ موبائل کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس میں اچھا بھی ہے، برا بھی ہے. جو اچھا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں، جو برا ہے اس کو چھوڑ دیں. یہ طریقہ ہے. اور یہ جو ماہ سیام ہے اس میں اپنے آپ کو ضرور کوشش کریں اپنے آپ کو اینالائز کرنے کا. سال بھر کے متعلق سوچیں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کہاں سے ہم سے غلطی ہوئی، اگر کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے تھے لیکن ہم نے اپنا عقل و فکر استعمال نہیں کیا، ہم اس سے نہیں بچے اور ہمیں نقصان ہو گیا. یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. اس طرح جو ہے اگر آپ سوچتے جائیں گے، اپنے آپ کو ریویو ڈے بائی ڈے کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ بہتری کی طرف چلے جائیں گے، لائف آسان ہو جائے گی. شکریہ.